یہ وہ زمانہ تھا جب ایمان کم تھا مگر حوصلے بلند، وسائل محدود تھے مگر یقین کامل، اور چند سادہ دل مسلمان ایک عظیم سلطنت کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب دل اللہ پر بھروسے سے بھرے ہوں تو کمزور سمجھے جانے والے بھی بڑی طاقتوں کو ہلا دیتے ہیں۔ فتوحات شام اسی یقین کی ایک داستان ہے۔ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور فیصلہ کن باب ہے جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جب ایمان سچا ہو تو کم وسائل کے باوجود بڑی طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف اندرونی مسائل تھے تو دوسری طرف بیرونی دشمن اسلامی ریاست کو کمزور سمجھ کر موقع کی تلاش میں تھے۔ انہی حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ نرم دل مگر فیصلوں میں مضبوط تھے اور اللہ پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ شام اس وقت رومی سلطنت کا نہایت اہم اور طاقتور علاقہ تھا جہاں بڑے شہر، مضبوط قلعے، تجارتی راستے اور منظم فوج موجود تھی۔ رومی حکمران اسلام کے پھیلتے ہوئے پیغام سے خوف زدہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نئی طاقت ان کے علاقوں تک پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی شام کی اہمیت واضح فرما چکے تھے۔ غزوہ تبوک اور لشکر اسامہ اس بات کی دلیل تھے کہ اسلام کا پیغام سرحدوں سے آگے جانا تھا۔ حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالتے ہی یہ طے کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ہر حال میں آگے بڑھایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے بڑے غور و فکر کے بعد شام کی طرف اسلامی لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بظاہر بہت مشکل تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ بڑی فوج تھی اور نہ ہی جدید اسلحہ، مگر حضرت ابوبکر کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے شام کے مختلف علاقوں کی طرف 4 لشکر روانہ کیے جن کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کے سپرد کی گئی۔ یہ تمام سپہ سالار تقویٰ، سادگی اور اخلاص میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے لشکروں میں شامل سپاہی عام انسان تھے جو دن میں سفر کرتے، رات کو عبادت میں گزارتے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ نہ ان کے پاس شاندار لباس تھے اور نہ ہی قیمتی ہتھیار، مگر ان کے سینوں میں ایمان کی وہ طاقت تھی جو بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے سکتی تھی۔ دوسری طرف رومی فوج اپنی تعداد، ہتھیاروں اور جنگی تجربے پر فخر کر رہی تھی اور وہ مسلمانوں کو معمولی عرب قبائل سمجھ رہی تھی۔ جب اسلامی لشکر شام کی سرحدوں کے قریب پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سنجیدگی اور خاموشی چھا گئی۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ وہ ایک عظیم امتحان کے دہانے پر کھڑا ہے، مگر خوف کی جگہ عزم تھا اور گھبراہٹ کی جگہ سکون۔ یہ لوگ فتح کے غرور سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر فتوحات شام کی شاندار داستان لکھی جانے والی تھی۔ ابھی بڑے معرکے باقی تھے، بڑے شہر سامنے تھے اور تاریخ کے اہم فیصلے ہونا تھے، مگر ابتدا ہو چکی تھی اور اسلام کا پرچم آہستہ آہستہ شام کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔